بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی، جب تک انسان مکمل طور پر اس کو اپنی منزل نہیں بناتا، منصب نہیں بناتا، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو، ہم نے ایک چھوٹی دکان کھولنی ہے تو جس قدر اس میں ہم اس میں غور و فکر کریں گے اور اپنے آپ کو منسوب کریں گے اس کام کی طرف، جس قدر زیادہ منسوب کریں گے اسی قدر وہ کام آپ کا بڑھتا شروع جائے گا. کوئی بھی چیز ہو بغیر اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے منسوب کیے اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا کرنا ہے کام ہے محنت کا کہ جو یہ آپ کا نفس ہے اس پہ محنت کر کے اس کو نفس سے مطمئنہ بنا لیں، اس کو بس کیسا ختم. نفس سے مارا سے نکالیں، نفس سے نوارا سے نکالیں، اس کو نفس کو کیا بنا لیں؟ نفس سے مطمئنہ بنا لیں. مطمئن کیا ہے کہ آپ کا نفس اللہ کی رضا سے مطمئن ہو گیا، جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اس سے ٹھیک بالکل. یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کا، کتنا نقصان ہو رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ، اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے. اس کو کہتے ہیں نفس سے کانٹرینٹس ہو جاتے ہیں، ذرا ایک ذرہ بھر بھی اس میں فرق نہیں آئے گا اللہ کے فیصلوں پر. یہ فلاں 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 یہ تو یہ ہو گیا، اچھا ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ نے کیا الحمدللہ. وہ ایک انچ نہیں ہلے گا. جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے بالکل اس نفس مطمئنہ میں ساری چیزیں اللہ کی رضا کی آ جاتی ہیں اور اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے اس نفس کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کریم کی طرف سے ہو رہا ہے. ساری دنیا اگر چاہے اس فیصلوں کو تبدیل کرنا تو اس فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکے گی، اور ساری دنیا چاہے کہ اس فیصلے میں ایڈ کر دے، کم کر دے، زیادہ کر دے، پوری دنیا لگ جائے کچھ نہیں کر سکے گی. اس نفس پہ اللہ پاک نے کہا یہ نفس مطمئن ہے، اب یہ راضی ہے مجھ سے. جب کہتا ہے یہ راضی ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ اب تیرا نفس تو نے اپنی محنت کی اس پر اور تو نے اس کو راضی کر لیا مجھ سے، تو دیکھ اب جب تو میرے پاس آ رہا ہے میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. اپنے آپ کو ڈیوٹ کرو، منسوب کر دیں اس چیز کے لیے. اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں آپ نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. وعدہ گھبرا ہی نہیں، بہت آسان ہوگا. بس اس کو تو نہیں چھوڑنا، اس کو اس بے شک کچھ ہو جائے ہم اس عمل کو نہیں چھوڑنا، ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے. پکڑ لیں، چلیں سنیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑے آسانی سے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. بولیں سبحان اللہ. دو فکریں صرف. کیا فرمایا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اللہ، اس سے پہلے تو کہہ دیا اللہ پاک نے کہ نفس مطمئن کر، مجھے راضی دیکھ، پھر میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. آگے طریقہ بتا دیا کہ سب کچھ مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے مجاہدہ نہیں کرانا چاہتا، میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آیت ختم کر دی، اس کو پکڑ لے گا، تیرا نفس بھی مطمئن ہوگا اور تیرا آخرت بھی وہ ہوگا کہ جب نعرے پڑھ رہے ہوں گے میری رضا کے تیرے لیے. اس عمل کو پکڑ لے. اللہ بتا رہے ہیں کیا بتایا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي. کیا ہے بندے، تو اتنا کام کر کہ دنیا میں جو میرے نیک بندے ہیں ان کو پکڑ لے. یہ مطلب ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، ان کے بیچ میں گھس جاؤ. نیک بندہ جو بھی ہو، میرا صالح انسان جو بھی ہو، پاک انسان دنیا میں ہے، پر تو کچھ نہ کر. بس کیا کر، جیسا گندا ماندہ جس حال میں تو ہے اس سے یاری لگا لے. جب تو اس سے یاری لگا لے گا تو اصول تو یہی ہے. دیکھیں بھائی، بہت بڑے بڑے انسان آتے ہیں، پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتا ہے، پیون بھی ہوتا ہے، چھوٹا انسان بھی ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے نا اس کا. ہر آدمی تو نہیں نا اتنا بڑا انسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو جب کھانا آتا ہے تو سب کو کھانا کون سا ملتا ہے؟
جو ان کو ملتا ہے، اہتمام عزت اتنی ملتی ہے جو ان کو جی فلاں صاحب کو منسٹر صاحب کو ڈرائیور ان کو لائیں آپ بیٹھے ہے تو ڈرائیور، وجہ کیا اس آدمی کے ساتھ وہ شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ جس وقت تو ان انسانوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا کہ جو نیک اور صالح انسان ہیں، تو جب وہ جنت میں آئیں گے تو بھی ان کے ساتھ جنت میں آ جائے گا، اور جب تو ان کے ساتھ جنت میں آ جائے گا، جو ان کے ساتھ ٹریٹ کروں گا میں تیرے ساتھ بھی کروں گا. کہ جب تو قرآن سے میرا میسج سمجھ جائے تو کیوں نے دل میں یہ کہنا اللہ تعالیٰ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ تیرا بندہ جیسے مجھے ملے گا نا، پیچھے کہیں پہاڑوں پہ مل جائے، میں نے اس سے دوستی کر لینی ہے. جب اس نے یہ اپنے دل میں بات پکا تہیہ کر لیا تو الحمدللہ اللہ کہتا ہے جس جگہ تو ہے وہیں سے تجھے مل جائے گا. کہ جب کسی اللہ والے سے دوستی کر لیں راستہ تو یہی ہے، تو اس دوستی کے اندر خالص اخلاص ہو کہ ایک ذرے کی برابری منافقت نہ ہو، خالص محبت ہو، خالص محبت ہو، یعنی کوئی شبہ بھی نہ ہو، کچھ اتنا سا ایک ذرے کے برابر بھی اختلاف نہ ہو کسی چیز کے اندر. بس وہی ہے نا اپنے آپ کو بیچ دیا اس کے ہاتھ، یہ اتنا ہے کہ ذرا بھی بدماشی اور خیالات اور کچھ ایسی چیز نمبر 2 والی اس رشتے کے اندر آ گئی اگر، تو بھائی پھر کچھ ہی کر لیں آپ. دنیا کو دیکھیے گی، دنیا تو کہے گی وہ جی بہت بڑا یہ ہے، خادم ہے اور فلاں رتبے اور سب چلتے ہیں، وہ اعتبار نہیں. کیونکہ اعتبار جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لیں گے اور اس ساتھ کو، اس دوستی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ جب دیں گے واقعی تو میرے بندے کے ساتھ تھا، تو اس کا دوست تھا. تو ہم تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ تیرا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے، تیرا عقیدہ پکا تھا، تیری محبت اچھی تھی، تیری اطاعت اچھی تھی، تیری خدمت اچھی تھی، ایک ذرہ برابر بھی تیرا اس میں شبہ نہیں تھا. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب کسی کو دوست بناؤ اللہ والے کو ہاتھ پکڑے تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا کہ آپ کا مزاج طبیعت اس کے ساتھ ملتی ہو.